اچھا صاحب، ایک ٹی وی انٹرویو میں فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ 500 سیاستدانوں کو نشان عبرت بنانے تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھو بات سنو، جس کو جیسا لگے. مجھے فیصل وابڈا پسند ہے، بات میں ٹھوک کے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پرسنل ہوئے بغیر موسٹلی وہ جو بات کرتا ہے بات ٹھیک ہے. اور یہ بات یہ جو 500 نہیں، وہ فگر ذرا زیادہ بولا کرتے تھے. یہ جنرل باجوہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو کسی چائنیز نے کہا. آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ ان کو صحت زندگی دے، تصدیق کر لیں. اچھا، یہ بات مجھ سے نہیں، انہوں نے کچھ اور لوگوں سے بھی کی ہوگی. خیر، جو بات وابڈا نے کی ہے بات بالکل ٹھیک ہے. میرے نزدیک قوم کا اصل ہیرو وہ ہوگا جو ان 500 یا 1500 یا 2500 سے ایسا حساب لے گا کہ تاریخ یاد رکھے. وہی محسن ہوگا. اس کی وجہ ہے جو آج تک لوٹ مار ہو چکی ہے یہ رکنی نہیں جب تک ان میں سے جو ہیں 100 500 200 1000 جو بھی ہے ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا. لیکن یہ ہمت کرے گا کوئی نہیں. وجہ انہوں نے پی آر بڑی کی ہوئی ہے، اپیلاں آ جائیں گی فلانا. ضیاء نے ٹھڈے مار کے اپیلیں باہر پھینک دیں، وہ ٹھیک ہے، غلط تھا، صحیح تھا، لیکن ہی ہیڈ دیٹ. ادروائز ان کو اس طرح پھڑکایا جائے، ان سے ایسی ریکوریز ہوں. تم دیکھو لوگ اس ملک میں جہاں ماتم ہے، جشن کا سما ہوگا، کیمروں والے پیچھے بھاگیں گے، یہ منہ چھپاتے پھریں گے. اچھا وہ بھائی سیدھا حساب ہے، مجھے بتا دو. جو بندہ جس دن پالیٹکس میں آیا اس دن اس کی برتھ کیا تھی، اس نے یا اس کے خاندان نے یا جو بھی ہے اس سال ٹیکس ریٹرن کیا تھا، کہاں تھے تم، اور آج کہاں. ایک ہوتی ہے illogical growth، وہ ایلن مسک اور چیز ہے، ہی از دا جینیس. یہ بل گیٹس وغیرہ یہ اور کھاتے ہیں، یہ وٹے بنا بنا کے یا جو کوئی سامان سمون بنا کے کپڑا بنا کے نہیں بیچ دے. سادہ کام ہے، پیشیاں تو عدالتیں تو گواہ بھائی. لیکن پھر اگر جواب میرے جیسے بندے سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ جی میرے اگر اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. اگر لاجک یہ ہے اور آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے، غریب بندے کو آپ نے مرغی چوری معاف نہیں کرنی، یہی ہوگا. اور 3 مرلوں سے محلات بنانے والے نندے ہیں یہ سارے، پارٹنرز ان کرائم. یا کو مجبوریاں ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن فیصل وابڈا نے بنیادی بات کی ہے. لیکن وہ مجھے بہت I really like him، کریڈٹ دینا بھول گیا کہ یہ وہ بات ہے جو مجھے کرتے نہیں 30 سال سے زیادہ، اور سینکڑوں کالم کتابی شکل میں موجود ہیں جن کے کئی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں. لیکن نہیں، آپ اونٹ کو پانی تک تو لے جا سکتے ہو لیکن اس کو زبردستی پانی پلا تو نہیں سکتے. آگے چلو آپ. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے قومی خلائی ادارے اسپارکو نے پیشگوئی کی کہ رمضان المبارک کا چاند 18 فروری کی شام انسانی آنکھ سے دیکھے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد پاکستان میں پہلا روزہ 19 فروری کو ہونے کی توقع ہے. اسپارکو نے واضح کیا کہ چاند نظر آنے اور رمضان المبارک کے آغاز کا حتمی اعلان رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا، جس کا فیصلہ ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کی روشنی میں کیا جائے گا. یار کیا ہے جو یہ ہلال فلانا جو ہلال پہ پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ تو پہنچ گئے، وہ مشینی کام ہے سارے. شہادتیں کون دے گا شہادت؟ میرے جیسا 2 ٹانگوں والا ایک آدمی، اس کی آئی سائٹ مجھ سے کو بہتر ہونی ہے، یا چلو میری کمتر ہے وہ کو 6x6 ہونی ہے یا کچھ اسپیشل ہونی ہے، کی ہونا ہے. یہ اور زمانے ہیں بھائی. بات انہوں نے جو کی ہے وہ سائنسی بنیادوں پہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہاں تک آتے آتے 78 سال لگ گئے یار. اگلے 1000 سال کا کیلنڈر
وجود میں آ چکا ہے. ہمیں شرم بھی نہیں آتی یار, ٹھیٹ ہی بڑے ہیں. اوے ان کو کاپی کرو جو چاند تک جا چکے ہیں اور وہاں اب وہ رہائشی منصوبے وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا روہت ہلال یہ بندے تو کم ہی نہیں رہ گیا ہوں چاند پہ جانا. کہ جی وہ فلانا کرے گا تو ٹمکانا کرے گا تو کیا کرے گا, کیا میں نو بٹھا کے چاند تے لے جا, تو انج کرے کو ڈاری مار, میں تیرے کمر تے بیٹھا ہوں اے مینو سیکریٹریٹ ڈراپ کر دے. جو پہنچ چکے ہیں وہاں. اور میں نے کیا کہا کہ کتنے اگلے 1000 سال کا کیلنڈر آن ریکارڈ نہیں, دیہڑیاں شہریاں یہ وہ. امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے. کبھی بہیلا مذہب, کبھی بنا میں وطن, دو چیزیں بکی ہیں بنی نہ انسان کی خون آلود تاریخ میں. کبھی بہیلا مذہب, کبھی بنا میں وطن. کرنے والے کام ہیں. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بڑی کوئی شہادت ہو سکتی ہے؟ اچھا بے شمار چیزیں ہیں. واٹ از ڈی این اے, ایم آر آئی کیوں کراتے ہو, ایکس رے کیا ہے, وہ سارا کچھ تو کرنا ہے. بے بیمار ہو جاتے ہاسپٹل چلے جاؤ تو ٹیسٹ کرا لو, ٹیسٹ وہ ٹھیک ہے. اے کام اسی وہی بھائی کام کرو اپنے سیدھے سادے طریقے سے. اس کو اتام جام ڈولا ڈنڈی کی ضرورت نہیں ہے, کام کرو. چلو نیکسٹ. اخباری خبر کے مطابق ایرانی خواتین باضابطہ طور پر موٹر سائیکلیں چلانے کا لائسنس حاصل کر سکیں گی. اس سے قبل لائسنسنگ اتھارٹی خواتین کو لائسنس جاری کرنے سے انکار کر دیتے تھے. خدا کی پناہ, میں تو طالبان کو روتا ہوں, عالم اسلام پہ کرتا ہوں, جس کے میرا خیال اب دروازے بند ہو چکے ہیں. گیپ بعض اوقات ان اچیویبل ہو جاتا ہے. 19-20 کا فرق ہو, 15-20 کا ہو, 10-20 کا ہو, 0 اور کئی نوری سال. میں حیران رہ گیا. ہمارے ایرانی بھائیوں کا بھی لیول دیکھو, کن زمانوں میں کس طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. خدا کی پناہ یار, یہ کھاتے کیا ہیں. گاڑی چلانے کی بات ہو تو خبر ہے, موٹر سائیکل چلانے تو خبر ہے. اچھا لگتا ہے گوروں نے ہم پہ اور کچھ کیا نہیں کیا, کوئی تعویذ کر دیا. دیکھو بات سنو, موٹر سائیکل کیا ہے, سائیکل کیا ہے, کار کیا ہے, واٹ از آل دس نانسنس. یہ مشینز ہیں نا, تو ٹارچ بھی مشین ہے, گیس کا چولہا بھی مشین ہے, سلائی مشین بھی مشین ہے, واشنگ مشین بھی مشین ہے, پریشر کوکر بھی مشین ہے, آٹا گوندنے والی مشین بھی مشین ہے, زمین سے پانی نکالنے والی مشین بھی او یار, ریفریجریٹر کیا ہے, یا جو سارا اوون. وہ خدا کا خوف کرو, ان کے بھی لائسنس دو. پتہ نہیں, اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے. بات سنو, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, کس کا ڈی این اے, اسٹالن, کلوپیٹرا تک, ایڈولف ہٹلر, ان کے رشتہ دار پکڑ فلانا ڈی این اے. اندازہ لگاؤ, اس سیارے ادھر ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, کیڑی کمند, کمندہ تو زمانہ ہی نہیں ہوں, پارے نہیں ہوں. چلو الف نار بے بکری, چلو